خبر شامل کرتے ہیں شورکوٹ سے ہمارے سی1 نیوز کے نمائندہ محمد زاہد سروہی سے۔ کینٹ روڈ حویلی لنک کینال میں پل سے پھسل کر کیری ڈبہ نہر میں جا گرا، جس کے نتیجے میں 2 خواتین فضا بی بی، آسمہ کرن اور کمسن بچے ایان ہیرا اور میرب 5 افراد ڈوب کر جاں بحق۔ کینٹ روڈ حویلی لنک کینال میں پل سے پھسل کر کیری ڈبہ نہر میں جا گرا، جس کے نتیجے میں 2 خواتین فضا بی بی، آسمہ کرن اور کمسن بچے ایان ہیرا اور میرب 5 افراد ڈوب کر جاں بحق۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو شورکوٹ نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائی شروع کر دی۔ کیری ڈبے میں سوار 2 افراد کو بچا لیا گیا۔ کیری ڈبے میں سوار افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا جو ہڑپا سے لیا جا رہے تھے۔ ریسکیو 1122 شورکوٹ نے ریسکیو آپریشن کے بعد لاشوں کو کیری ڈبے سے نکال لیا۔ مزید کارروائی جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد شاہد نے انسداد پولیو مہم کے 3 روز کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عملی اقدامات سے ہی پولیو کا خاتمہ ممکن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایات کے مطابق ضلع میں پولیو کے خلاف قومی مہم کو جذبہ حب الوطنی کے تحت مکمل کیا جائے گا اور انسداد پولیو ٹیموں کی جانب سے کسی بھی قسم کی سستی یا کوتاہی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کیچ اپ ڈیز کے دوران پولیو ویکسین پینے سے رہ جانے والے بچوں کی 100% کوریج کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ کیچ اپ ڈیز کے دوران پولیو مہم کے 3 دنوں کے دوران پیش آنے والے مسائل کا سرنو جائزہ لے کر مسائل حل کر کے مہم کو اہداف کے مطابق کامیاب بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت بالخصوص انسداد پولیو ٹیموں کے افسران، اہلکاران اور پولیو ورکرز محکمے کا قابل فخر سرمایہ ہے۔ امید ہے کہ سب کی عملی اور انتھک کاوشوں سے ملک بالخصوص صوبہ پنجاب بہت جلد پولیو فری زون بن جائے گا۔ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی اور ممبر قومی اسمبلی حاجی امتیاز احمد چودھری نے ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤالدین محمد شاہد کے ہمراہ منڈی بہاؤالدین سے سرائے عالمگیر ڈبل کارپیٹ روڈ پر جاری ترقیاتی کام کا جائزہ لیا اور پوری سڑک کا تفصیلی وزٹ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فائنانس حافظ غلام مرتضیٰ اور ایکسین ہائی وے رانا محمد اقبال نے سڑک کی تعمیر سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ ایم این اے حاجی امتیاز احمد چودھری نے منڈی بہاؤالدین شہر سے شروع ہونے والے پہلے 10 کلومیٹر پورشن پر کام کے سست روی کا سخت نوٹس لیتے ہوئے محکمہ ہائی وے کے متعلق افسران اور ٹھیکیداران NLC کی سخت سرزنش کی اور کام کی رفتار اور ترتیب سے متعلق سخت ہدایات جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس منصوبے کا افتتاح بھی کیا اور یہ منصوبہ منڈی بہاؤالدین ضلع کی تاریخ کا سب سے بڑا اور اہم منصوبہ ہے۔ اس میں کام کی کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور اسے مقررہ وقت پر مکمل کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام محکموں کے افسران کو ہدایات دیں کہ سڑک کا کام تیز رفتاری سے مکمل کیا جائے اور لوگوں کی سہولیات کو بھی مد نظر رکھا جائے تاکہ ٹریفک روانگی متاثر نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت محکمہ سیاحت سے متعلق اعلیٰ سطحی کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی صوبے بھر میں سیاحتی مقامات کو نجی شعبے کی معاونت سے ڈیولپ کرنے کی ہدایات۔ دور دراز پر فضا مقامات پر سیاحتی مراکز کو ڈیولپ کیا جائے۔ سیاحت کا ڈیولپمنٹ بجٹ 73 کروڑ سے بڑھا کر 2 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ کالا باغ اور ہیڈ تونسا کے مقام پر شاندار سیاحتی مراکز قائم کیے جائیں گے۔ تھل، بھکر اور فورٹ عباس میں ڈیزرٹ سپورٹس شروع کی جائیں گے۔ کوٹ مٹھن میں متروک بحری جہاز کو بحال کر کے سیاحوں کے لیے کھولا جائے گا۔ اجلاس میں سیاحت کے فروغ کے لیے مختلف اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ترجمان حکومت پنجاب اور معاون خصوصی برائے سیاحت حسان خاور، پرنسپل سیکریٹری وزیر اعلیٰ، سیکریٹری سیاحت اور متعلقہ حکام کی اجلاس میں شرکت۔ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی اور ممبر قومی اسمبلی حاجی امتیاز احمد چودھری نے ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤالدین محمد شاہد کے ہمراہ پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی رسول میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر محترم رؤف اعظم، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فائنانس حافظ غلام مرتضیٰ اور ایکسین بلڈنگ سید اقرار شاہ نے جاری ترقیاتی کام پر تفصیلی بریفنگ دی۔ حاجی امتیاز چودھری نے ایکسین بلڈنگ کو یونیورسٹی کے بلڈنگ کے کام کو تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایات کی
اور جاری کام پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس منصوبے کا افتتاح اپنے دستے مبارک سے کیا اور اس یونیورسٹی کے فعال ہونے سے منڈی بہاؤالدین میں تعلیم اور ترقی کی نئی راہیں کھلیں۔ خبر شامل کرتے ہیں اوباڑو سے۔ ہمارے سی1 نیوز کے نمائندہ محمد یوسف مغل سے۔ گھوٹکی تھانہ اوباڑو کی حدود راجن پور لنک روڈ نزد گنگل موڑ پہ ایس ایچ او اوباڑو کا دوران گشت ڈاکو سے مقابلے میں متعدد سنگین مقدمات میں مطلوب ایکٹیو کرمنل ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا، اسلحہ برآمد۔ گشت میں مامور ایس ایچ او اوباڑو سب انسپکٹر محمد ایوب ڈوگر کا بما اسٹاف واردات کے ارادے سے کھڑے ڈاکوؤں سے پولیس مقابلہ۔ 10-15 منٹ کی فائرنگ کے تبادلے کے بعد پولیس نے حکمت عملی کے تحت ایک ڈاکو ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ گرفتار زخمی ڈاکو کی شناخت بھورل عرف بھوری بھٹو سکنا جنگل ملک تعلقہ اوباڑو کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ڈاکو قتل، اقدام قتل، چوری ڈکیتی، موٹر سائیکل چھیننا، نقد رقم چھیننا، دکانوں سے چوری کرنا اور پولیس مقابلوں سمیت دیگر سنگین جرائم میں گھوٹکی پولیس کو انتہائی مطلوب تھا۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے ایک پسٹل برآمد، جبکہ گرفتار ڈاکو کے دو ساتھی عبدالحمیر ولد غلام بھٹو ستا ولد غلام بھٹو سکنا دونوں لکھپور تعلقہ اوباڑو رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار۔ ایس ایس پی گھوٹکی گرفتار زخمی ڈاکو کو مرہم پٹی کے لیے متعلقہ سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دیگر فرار ڈاکوؤں کی گرفتاری اور تعاقب کے لیے نفری طلب، علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ گرفتار ملزم ڈاکو تھانہ کھمبڑا کے کیس کرائم نمبر 19/2022 دفعہ 324/353 تے پے میں مطلوب، جبکہ مختلف سنگین نوعیت کے 53 کیسز میں پہلے سے ہی چالان ہے۔ ان کیسز کا ریکارڈ 7 منسلک کیا جا رہا ہے۔ ڈاکو اور اس کے فرار ہونے والے ساتھی ملزمان کے خلاف پولیس مقابلہ اور بغیر لائسنس پسٹل رکھنے کے جرم میں تھانہ اوباڑو پر کیسز درج کر دیے گئے۔ ملزم کا مزید کرمنل ریکارڈ دیگر تھانوں سے معلوم کیا جا رہا ہے۔ ایس ایس پی گھوٹکی جناب اظہر خان صاحب کی جانب سے اس کامیاب کارروائی پہ ایس ایچ او اوباڑو اور اس کی پوری ٹیم کو شاباشی کے ساتھ تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے۔ ہمارے سی1 نیوز کے بیورو چیف راہب علی رند سے۔ اوباڑو میں عوامی لانگ مارچ میں کارکنان کا پرجوش، بلاول بھٹو کا نعروں کے ساتھ والہانہ استقبال، جس میں ہزاروں کی تعداد میں جیالوں کی شرکت۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ گھوٹکی والوں نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، آج میرا تاریخی استقبال کیا۔ گھوٹکی کی عوام کو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ گھوٹکی کے مین چوک پر لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آج جب ملک مشکل میں ہے، ہر شہری تکلیف میں ہے، ہر طرف مایوسی، ہر آدمی کی زندگی مشکل کر دی گئی، تبدیلی کے نام پر عوام کا خون چوسا جا رہا ہے، کیا ہم ان کی ڈرامے بازی نہیں پہچان سکتے؟ یہ اس کی بھول ہے۔ بجلی اور پیٹرول کم کر کے خود کو ساتھ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، پورے ملک کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس شخص کو اب جانا ہوگا۔ کٹ پتلی نے معاشی حقوق، جیب پیٹ اور ووٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ نیا پاکستان نہیں بلکہ مہنگا پاکستان ہے۔ لانگ مارچ کی ریلی گھوٹکی سے ہوتی ہوئی جب اوباڑو پہنچی تو قومی شاہراہ پر 2 الگ الگ استقبالیہ کیمپسز لگائے گئے۔ میر شہریار خان شر اور جام مہتاب حسین ڈہر کی جانب سے دونوں کیمپسز میں الگ الگ بلاول بھٹو کے استقبال کے لیے جوش و خروش پایا گیا اور سارا دن کیمپسز میں سے جی اے بھٹو کے نعرے لگتے رہے۔ پیپلز پارٹی کا عوامی لانگ مارچ کو ریلی اوباڑو سے ہوتی ہوئی چوک ماڑی پہنچی تو جس میں بڑی تعداد میں کارکنان نے پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کا رقص اور نعروں سے استقبال کیا اور ثابت کیا کہ ہم میر سردار شہریار خان شر اور جام مہتاب حسین ڈہر کی آواز کو لبیک کہیں گے۔ ہر طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے، بینرز نے اپنا رنگ جمایا ہوا تھا۔ اگر بات کی جائے کارکنان کی تو کافی تعداد میں رش دیکھا گیا۔ میر سردار شہریار خان شر کے استقبالیہ کیمپسز کے زیر نگرانی زاہد حسین رند، عابد حسین رند، شبیر احمد رند، بہادر حسین رند، غلام حسن رند، رئیس شہزاد علی رند، مسافر حسین رند، مشتاق حسین رند۔ دوسری جانب جام مہتاب حسین ڈہر کی جانب سے کیمپسز کی نگرانی زوار صابر حسین رند، یوسی خمیسو چاچڑ کے صدر ظفر حسین رند، منتظر مہدی، باقر حسین رند، اجمل حسین رند، معشوق حسین رند شامل تھے۔ دونوں استقبالیہ کیمپسز کے کارکنان کا پیار اور ولولہ دیکھ کر بلاول بھٹو نے ہاتھ ہلا کر خوشی کا اظہار کیا۔ عوامی لانگ مارچ ریلی اوباڑو سے ہوتی ہوئی پنجاب کی حدود میں داخل ہو گئی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔
خبر شامل کرتے ہیں مظفر گڑھ سے ہمارے C1 نیوز کے نمائندہ ملک کلیم آوان سے گورنمنٹ گریجویٹ کالج مظفر گڑھ میں شعبہ اردو کی طرف سے ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں ایمرسن یونیورسٹی شعبہ اردو کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر امتیاز حسین تشریف لائے اور ریسرچ کے بارے میں ایک لیکچر دیا۔ اس موقع پر موجود طلبہ و طالبات کو مستفید ہونے کا موقع ملا۔ اس تقریب میں پروفیسر رحمت اللہ، پروفیسر غلام عباس بلوچ، پروفیسر شعیب ندیم، پروفیسر عبدالوحید، پروفیسر غلام اکبر اور پروفیسر محمد قاسم بھی موجود تھے۔ کالج ہزا کے چھٹے سیمسٹر کے طلبہ و طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور ڈاکٹر امتیاز حسین بلوچ کی گفتگو سے کافی متاثر ہوئے۔ پروفیسر غلام عباس بلوچ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے طلبہ و طالبات سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ ہمارے طلبہ و طالبات بڑی محنت اور لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کی محنت ضرور رنگ لائے گی۔ آخر میں پروفیسر غلام عباس نے تمام پروفیسرز کی تشریف آوری کا شکریہ بھی ادا کیا اور اپنے طلبہ و طالبات کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شورکوٹ سے ہمارے C1 نیوز کے نمائندہ محمد زاہد سروہی سے۔ شورکوٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی PLF اور دیگر تنظیموں کا اجلاس آج سید خرم علی شاہ گیلانی ایڈوکیٹ کے دفتر شورکوٹ کچہری میں منعقد ہوا۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت نائب صدر PLF پنجاب ملک محمد آصف یعقوب ایڈوکیٹ نے کی۔ اجلاس میں صدر پاکستان پیپلز شورکوٹ مہر عابد علی راجپانہ، جنرل سیکریٹری پیپلز پارٹی شورکوٹ صابر ہاشمی، سینئر نائب صدر سیدون رضا کاظمی صاحب اور ذوالفقار علی خان صاحب، صدر لیبر بیورو تحصیل شورکوٹ PLF پریزیڈنٹ غلام مصطفیٰ لنگھا صاحب ایڈوکیٹ، جنرل سیکریٹری مخدوم وقاص ایڈوکیٹ صاحب، سینئر نائب صدر رانا تنویر ایڈوکیٹ، نائب صدر سید خرم علی شاہ گیلانی ایڈوکیٹ صاحب، مہر محمد احسان سدھانا سٹی صدر، اون عباس چودھری سٹی سینئر نائب صدر بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی PLF پنجاب کے نائب صدر ملک محمد آصف یعقوب ایڈوکیٹ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، جنہوں نے کل جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو چیچا وطنی میں ویلکم کرنے کے لیے تمام لاہ عمل بتایا اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ قافلہ تحصیل چوک سے صبح 10 بجے 20 بڑی گاڑیوں اور کچھ کارز اور دوسری گاڑیاں لے کر چیچا وطنی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ویلکم کریں گے اور معزز بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جیان شورکوٹ سے چیچا وطنی میں پرتپاک استقبال کریں گے۔ اس موقع پر مقررین نے یہ بھی کہا کہ صرف بلاول بھٹو ہی اس ملک کی واحد امید ہے۔ شورکوٹ سے جیالے بلاول بھٹو زرداری کا شاندار استقبال کرنے انشاءاللہ کل نکلیں گے، جو دنیا دیکھے گی، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری ہی غریبوں، حاریوں، مزدوروں اور کسانوں کا واحد لیڈر ہے جو اس ملک کی بگڑتی صورتحال کو ٹھیک سمتوں میں آنے کے لیے صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی ایک امید کی کرن کی طرح باقی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کو سنوارا، اسٹیل ملز ہوں اور دوسرے جتنے بھی اس وقت ادارے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ ان اداروں کو اوپر لے کر آئے گی اور پاکستانی جو ڈوبتی معیشت ہے اس کو سنبھالے گی۔ ناجائز اسلحہ اور منشیات برآمد۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر انور سعید کنگرا کی ہدایات پر منی کدنان DSP بھالیا سرکل کی زیر قیادت عبد الرحمان ڈوگا SHO تھانہ بھالیا اور ان کی ٹیم کی زبردست کارروائی۔ منڈی بہاؤالدین پولیس ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر انور سعید کنگرا کی ہدایات پر ناجائز اسلحہ اور منشیات کے خلاف جاری مہم کے دوران عبد الرحمان ڈوگا SHO تھانہ بھالیا اور ان کی ٹیم نے ملزمان حسنین اور عابد کے قبضے سے پسٹل 9mm 30 بور جبکہ ملزم یاسین کے قبضے سے 1360 گرام چرس برآمد کر کے ان کے خلاف علیحدہ مقدمات درج کر لیے۔ بہترین اور عمدہ کارکردگی پر انور سعید کنگرا DPO منڈی بہاؤالدین کی طرف سے پوری ٹیم کو شاباشی۔ ہمارا مشن اسلحہ اور منشیات سے پاک معاشرہ، منڈی بہاؤالدین پولیس۔ سینئر صحافی محمد اقبال چٹھا، ایگزیکٹو ممبر یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس کے سینئر وکیل جناب زہیب رضا چودھری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی طرف سے کرپشن کے بےتاج بادشاہ سابقہ بلڈنگ انسپیکٹر ملک صفدر کو 5 کروڑ روپے ہر جانے کا لیگل نوٹس بھیج دیا۔ محمد اقبال چٹھا نے بطور ذمہ دار صحافی سابق بلڈنگ انسپیکٹر ملک صفدر کی کرپشن کو بے نقاب کیا، جو کہ 1985 میں بطور ٹریسر بھرتی ہوا، کرپشن اور ملی بھگت سے بلڈنگ انسپیکٹر بن گیا اور کرپشن کے ذریعے کروڑوں روپے اکٹھے کیے۔
خبر نشر ہونے پر ملک صفدر کے خلاف جناب کمشنر صاحب نے اے سی ہیڈ کوارٹر جناب شبیر بھٹ صاحب کے پاس انکوائری مقرر کی۔ صحافی محمد اقبال چٹھا سے ملک صفدر کے خلاف ثبوت طلب کیے۔ جب ان کرپشن کے ثبوتوں کے خلاف ملک صفدر سے جواب مانگا گیا تو کوئی جواب دینے کی بجائے ایک تحریری لیٹر لکھ کر بھیج دیا، جس پر الٹا کرپشن کو بے نقاب کرنے والے اور صحافت کے شعبے میں اپنی دیانتداری اور مثبت صحافت کی پہچان رکھنے والے صحافی محمد اقبال چٹھا سے متعلق ہتک امیز تحریر لکھ کر زیر دفعہ 8 ہتک عزت آرڈیننس 2002 کا مرتکب ٹھہرا۔ سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جناب زہیب رضا چودھری کی جانب سے بھیجے گئے نوٹس جو کہ 14 دن کے اندر 5 کروڑ روپے بطور جرمانہ اور تحریری معافی نامہ جو کہ گجرانوالہ کی مشہور اخباروں پر شائع کرنا ہوگا، نہیں تو باضابطہ فوجداری 1898 اور ہتک عزت آرڈیننس 2002 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جیکب آباد میں آل مریٹا برادری کے چیف مقدم میر غلام ربانی مریٹا چیف مقدم غلام یاسین مریٹا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے قافلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژن لاڑکانہ کے صدر میر اعجاز علی جاکرانی میر غضنفر علی خان جاکرانی کی قیادت میں کریں گے۔ مزید دیکھتے ہیں ہمارے نمائندہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں، ظہور احمد مائری، انہی سے جانتے ہیں۔ جی ظہور احمد مائری، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ اچھا پانی قوم جا چیف مقدم آयो پانی قوم کے کہڑو پیغام ڈیندو جو لانگ مارچ میر اعجاز خان جکران کی قیادت میں جیکاباد کا قافلو روان تھیندو 27 تاریخ تے تو کہڑو پیغام ڈیندو پانی قوم کے جیکاباد عوام کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اساں میر اعجاز خان اور غضنفر خان جکرانی کی حکومت لانگ مارچ پانی قوم سے گڈ تیار آیوں اور ایمانداری سچائی سے تعلیم کے لبیک ہے اور انشاءاللہ لانگ مارچ سے تعاون کندو۔ اگر میر اعجاز خان اور غضنفر خان جکرانی کے جے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ گڈ آیوں سب پنجی ہمت سے مرداری سے طاقت سے نکری یعنی مہنگائی کے ختم کرے وجے اور مہنگائی کے کرے وڈو پریشانی آئے، عوام پریشان آئے اور اترو پریشان آئے جو کہیں بھی حد ہی نہ پیٹرول 162 روپیہ راشن شے کے ڈسو اترو من مہنگو تھی ویا جو غریب تو بس توبہ کرن تھا اتنا پریشانی خدا کرن یہ لانگ مارچ کی طاقت سے اور ہمدردی سے اور خان غضنفر خان جکرانی سے اعجاز خان سے یہ حکومت سے تعاون کرے سب قوم پیپلز پارٹی جا میرے قدرت کی انشاءاللہ سب گڈ ہوتا ان کی خدمت میں بقایا کی پیپلز پارٹی والے کی عرض کیوں تھا کہ وہ بھی تعاون کرے انہی شے کے کامیاب کر وجے اور ان میں سب عزت ہے اور خان سائیں جو مہربانی کرے کے عرضہ سبن قومن کے پیپلز پارٹی والن کے ان کے مجھے قوم سجے کے ماں پنجی قوم کے لیے بار بار عرض بھی کیا تو کہ انہی لانگ مارچ کے مشہوری سے تعاون سے گڈ اچھی خدمت میں حاضر تھی۔ خبر شامل کرتے ہیں شور کوٹ سے ہمارے C1 نیوز کے نمائندہ محمد زاہد سروہی سے۔ شور کوٹ کینٹ قاتل پل کی تعمیر کئی انسانی جانوں کو نگل گئی مگر ضلع انتظامیہ اور محکمہ ہائی وے کی کارکردگی صفر۔ آج بھی ایک تازہ حادثہ کئی جانے لے گیا۔ آج الصبح کیری ڈبے کی حویلی لنک کینال کچی نہر میں گرنے سے 7 افراد ڈوب گئے جن میں سے 2 کو بچا لیا جبکہ 5 افراد جن میں سے 2 خواتین فضا بی بی، آسمہ کرن اور کم سن بچے ایان ہیرا اور میرب جاں بحق ہو گئی۔ 2 افراد کی حالت تشویشناک، عوام نے اپنی مددات کے تحت ان کو ریسکیو کیا جبکہ کوئی طبی یا دوسرے امداد بر وقت نہ پہنچ سکی۔ مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ بدقسمت خاندان ہڑپا سے لیا شادی کی شرکت میں جا رہے تھے۔ ان معصوم اور بے گناہ جاں بحق ہونے والوں کا خون کس کے ہاتھوں تلاش کریں؟ پل کی تعمیر میں تاخیر اور انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم اس واقعے کا فوری نوٹس لیں، عوام الناس کی اپیل۔ جیکب آباد میں تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے شادی کے موقع پر محفلیں ثناخانی جعفر آباد جامع مسجد معراج مصطفیٰ میں کی گئی جس کی میزبانی گوٹ انور علی میرانی محمد رمضان علی میرانی نے کی۔ اس موقع پر تحریک لبیک ضلع قیادت موجود تھے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے ون نیوز کے نمائندہ ظہور احمد مائری سے جو اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں۔ جی ظہور احمد، بتائیے گا۔
سائیں میلاد کے بعد نکاح کا منعقد کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے کیا آپ میسج دیں گے مسلمان کو اور یہ جذبہ ہم سب مسلمانوں میں ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر، سب مسلمانوں کے اوپر، کائنات کے اوپر، دنیا کے انسانوں کے اوپر، سب جہانوں کے اوپر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے. ہمارا سب کچھ اس کے لیے قربان ہے. یہ تو شادی کی دعوت اس نے قربان کر دی حضور کے نام پہ. میں سب مسلمانوں کو یہی پیغام دوں گا کہ وہ میلاد شریف منائیں اور اس کے بعد نکاح کریں، تو میلاد میں حضور کی آمد ہوتی ہے. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، آقا کی آمد. تو شادی میں جس نکاح میں آئیں تو اس سے زیادہ کیا خوشی ہوگی. میں سب کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ میلاد منائیں اور اس میں نکاح کریں، بچوں کی شادیاں کریں. حضور کی خوشی میں ہی سب خوشی ہے. خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے. ہمارے C1 نیوز کے سینئر جرنلسٹ ایم احسان الحق سے. حکومت پنجاب کی جانب سے کرونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر سپاہی کا کردار ادا کرنے والی نرسز کو خراج تحسین پیش کرنے کی تقریب ڈپٹی کمشنر دفتر کے سبز بازار میں منعقد ہوئی. پولیس کے چاقو چوبند دستے نے نرسز کو گارڈ آف آنر پیش کیا. تقریب میں ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا، DHO ڈاکٹر ظفر اقبال، MS TB اسپتال ڈاکٹر عائشہ، PMA کے صدر ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ، TB ٹیچنگ سول اسپتال نرسز کی کثیر تعداد موجود تھی. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد اصغر نے کہا کہ کرونا وائرس سے لڑنے اور عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے دن رات کوشش کرنے والی نرسز کو حکومت پنجاب کی جانب سے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں پہلی صف کے ہیرو نرسز جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر انسانیت کو بچانے میں دن رات مصروف ہیں. MS صاحبہ TB MS ٹیچنگ سول اسپتال ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ نرسز آئندہ بھی جذبے اور لگن کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرتی رہیں گی. منڈی بہاؤدین میں کھلی کچہری. تھانہ پھالیاں مورخہ 4/3/2022. انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب سردار علی خان کے ویژن کے مطابق تھانہ پھالیاں میں کھلی کچہری کا سلسلہ جاری. منڈی بہاؤدین میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر انور سعید گنگرا کی تھانہ پھالیاں میں کھلی کچہری. عوامی مسائل سنے اور موقع پر ان کے حل کے احکامات جاری کیے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منڈی بہاؤدین انور سعید گنگرا نے تھانہ پھالیاں میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا. کھلی کچہری میں گرد و نواح کے علاقے کی عوام الناس سے درخواستیں موصول کر کے ان کے حل کے لیے فوری طور پر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے اور کچھ درخواستوں کو موقع پر حل کر دیا. کھلی کچہری میں سرکل پھالیاں کے DSP SHOs درخواست گزار معززین شہر میڈیا نمائندگان نمبرداران اور عوام الناس کی کثیر تعداد نے شرکت کی. DPO انور سعید گنگرا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہری کے انعقاد کا بنیادی مقصد پولیس اور عوام کے مابین فاصلوں کو ختم کرنا ہے. عوام الناس کے مسائل کو سننا، ان کا مناسب حل، بروقت کارروائی اور جلد از جلد انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے تاکہ عوام الناس کو انصاف ان کی دہلیز پر پہنچایا جا سکے. عوام الناس کے لیے پولیس افسران کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں. عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے پولیس اپنے تمام تر وسائل اور اختیارات بروئے کار لا رہی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی اور لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی. مزید برآں DPO کا کہنا تھا کہ ضلع بھر سے جرائم پیشہ عناصر کا خاتمہ پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. قصہ خوانی بازار میں واقع مسجد میں ہونے والے دھماکے کے معتد افراد زخمی. پشاور کی معروف قصہ خوانی بازار کوچہ رسالدار میں واقع جامع مسجد میں دھماکے اور اس میں معتد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات. پولیس ذرائع کا کہنا کہ دھماکے سے قبل نامعلوم افراد کی جانب سے علاقے میں اندھا دھند فائرنگ کی گئی. اس کے بعد مسجد کے اندر دھماکہ ہو گیا جس میں معتد افراد زخمی. ریسکیو پولیس اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیمیں جائے موقع پر پہنچ گئیں اور پولیس کی بھاری نفری علاقے کو گھیرے میں لے لیا. دھماکہ ایک تنگ گلی میں واقع مسجد میں ہوا. دھماکہ نماز جمعہ کے دوران ہوا. ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ. شہر میں ریسکیو کی بہترین سروسز ہیں لیکن گلی تنگ ہونے کی وجہ سے ریسکیو رضاکاروں کو آپریشن میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. دھماکے والی گلی کے باہر 30 سے زائد ایمبولینسز کھڑی ہیں لیکن گلی میں ایک وقت میں صرف ایک ایمبولینس جا سکتی ہے جو صرف ایک زخمی کو لے کر آتی ہے اور ابھی تک 15 سے 20 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا جا سکتا اور زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے.
डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने इंसदाद पोलियो मुहिम के तीनों रोज की कारकर्दगी का जायजा लेने के हवाले से मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए कहा है कि अमली इकदाम से ही पोलियो का खात्मा मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत के मुताबिक जिले में पोलियो के खिलाफ कौमी मुहिम को जज्बा हब्बुल वतनी के तहत मुकम्मल किया जाएगा और इंसदाद पोलियो टीमों की जानिब से किसी भी किस्म की सुस्ती या कोताही को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कैचअप डेज के दौरान पोलियो वैक्सीन पीने से रह जाने वाले बच्चों की 100% कवरेज की जाए। उन्होंने कहा कि कैचअप डेज के दौरान पोलियो मुहिम के तीनों दिनों के दौरान पेश आने वाले मसाइल का सरेनौ जायजा लेकर मसाइल हल करके मुहिम को अहदाफ के मुताबिक कामयाब बनाया जाए। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत बिलखसूस इंसदाद पोलियो टीमों के अफसरान, एहलकारान और पोलियो वर्कर्स महकमे का काबिल फ़ख्र सरमाया है। उम्मीद है कि सबकी अमली और अंतक काविशों से मुल्क बिलखसूस सूबा पंजाब बहुत जल्द पोलियो फ्री जोन बन जाएगा। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी और मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन मोहम्मद शाहिद के हमरा पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर वाइस चांसलर मोहतरम रऊफ आजम, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस हाफिज गुलाम मुर्तज़ा और एक्सियन बिल्डिंग सैयद इकरार शाह ने जारी तरक्याती काम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। हाजी इम्तियाज़ चौधरी ने एक्सियन बिल्डिंग को यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग के काम को तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत की और जारी काम पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस मंसूबे का इफ्तिताह अपने दस्ते मुबारक से किया और इस यूनिवर्सिटी के फाल होने से मंडी बहाउद्दीन में तालीम और तरक्की की नई राहें खुलेंगी। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी और मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन मोहम्मद शाहिद के हमरा मंडी बहाउद्दीन से सराय आलमगीर डबल कारपेट रोड पर जारी तरक्याती काम का जायजा लिया और पूरी सड़क का तफसीली विजिट किया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस हाफिज गुलाम मुर्तज़ा और एक्सियन हाईवे राना मोहम्मद इकबाल ने सड़क की तामीर से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। एमएन ए हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी ने मंडी बहाउद्दीन शहर से शुरू होने वाले पहले 10 किलोमीटर पोर्शन पर काम की सुस्त रवि का सख्त नोटिस लेते हुए महकमा हाईवे के मुतालिक अफसरान और ठेकेदारान NLC की सख्त सरजनिश की और काम की रफ्तार और तरतीब से मुतालिक सख्त हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस मंसूबे का इफ्तिताह भी किया और यह मंसूबा मंडी बहाउद्दीन ज़िले की तारीख का सबसे बड़ा और अहम मंसूबा है। इसमें काम की क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और उसे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करके आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम महकमों के अफसरान को हिदायत दी कि सड़क का काम तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए और लोगों की सहूलियात को भी मद्देनजर रखा जाए ताकि ट्रैफिक रवानगी मुतासिर न हो।